أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور یوں عرض کرنا کہ اے رب ان پر رحم فرمائیے جیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹا سا پالا ہے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب ان چیزوں کو خوب جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں. فإنہ کان للأوابین غفورا، بلا شبہ وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک شخص نے حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا ان کی اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ دونوں تیری جنت یا تیری جہنم ہیں. مطلب یہ کہ ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرتے رہو، زندگی بھر ان کے آرام اور راحت کا دھیان رکھو، جان و مال سے ان کی فرما برداری میں لگے رہو، تمہارا یہ عمل جنت میں جانے کا سبب بنے گا. اور اگر تم نے ان کی نافرمانی کی، ان کو ستایا، دکھ دیا، تو وہ تمہارے دوزخ کے داخلے کا سبب بنیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے. یعنی ماں باپ کو راضی رکھا تو اللہ پاک بھی راضی ہے، اور ماں باپ کو ناراض کیا تو اللہ بھی ناراض ہوگا، کیونکہ اللہ جل شانہ نے ماں باپ کو راضی رکھنے کا حکم فرمایا ہے. جب ماں باپ کو ناراض رکھا تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی جو اللہ جل شانہ کو ناراضگی کا سبب بنے گی. واضح رہے کہ یہ اسی صورت میں ہے کہ جب ماں باپ کسی ایسے کام کے نہ کرنے سے ناراض ہوں جو خلاف شرع نہ ہو. اگر خلاف شرع کسی کام کا حکم دیں تو ان کی نافرمانی، ان کی فرما برداری جائز نہیں ہے. اس ناراضگی میں اللہ جل شانہ کی ناراضگی نہ ہوگی. اس صورت میں اگر وہ ناراض بھی ہو جائیں تو ناراضگی کی پرواہ نہ کرے، کیونکہ اللہ جل شانہ کی رضامندی اس کے احکام پر عمل کرنے میں ہے، اس کے حکم کے خلاف کسی کی فرما برداری جائز نہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ والد جنت کے دروازوں میں سے سب سے اچھا دروازہ ہے. اب تو اس کی فرما برداری کر کے اس دروازہ کی حفاظت کر لے یا نافرمانی کر کے اس کو ضائع کر دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دعائیں مقبول ہیں، ان کی مقبولیت میں کوئی شک نہیں. نمبر 1 والد کی دعا اولاد کے لیے، نمبر 2 مسافر کی دعا، نمبر 3 مظلوم کی دعا. اس حدیث سے والد کی دعا کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے. ملا علی قاری مرکات شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ گو اس میں والدہ کا ذکر نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب والد کی دعا ضرور قبول ہوگی تو والدہ کی دعا بھی بطریق اولاد ضرور قبول ہوگی. اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کرتی رہے اور دعا لیتی رہے، اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے ان کا دل دکھے، اور ان میں سے کوئی دل سے یا زبان سے بد دعا کر بیٹھے، کیونکہ جس طرح ان کی دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح ان کے دکھے دل کی بد دعا بھی لگ جاتی ہے.
اگرچہ عموماً شفقت کی وجہ سے وہ بد دعا سے بچتے ہیں، ان کی دعا سے دنیا اور آخرت سدھر جاتی ہے اور بد دعا سے دونوں جہانوں کی بربادی ہو سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے ساتھ ایک بڑے میاں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے ساتھ یہ کون ہیں؟ عرض کیا کہ یہ میرے والد ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ باپ کے اکرام اور احترام کا خیال رکھ، ہرگز اس کے آگے مت چلنا اور اس سے پہلے مت بیٹھنا اور اس کا نام لے کر مت پکارنا بلانا اور اس کی وجہ سے کسی کو گالی مت دینا۔ ماں باپ کا احترام اور اکرام دل سے بھی کرے اور زبان سے بھی، عمل سے اور برتاؤ سے بھی۔ اس حدیث پاک میں اکرام اور احترام کی چند جزیات ارشاد فرمائی ہیں۔ اول تو یہ فرمایا کہ باپ کے آگے مت چلنا، دوسرے یہ فرمایا کہ جب کسی جگہ بیٹھنا ہو تو باپ سے پہلے مت بیٹھنا، تیسرے یہ فرمایا کہ باپ کا نام لے کر مت پکارنا، چوتھے یہ کہ باپ کی وجہ سے کسی کو گالی مت دینا۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص تمہارے باپ کو کوئی ناگوار بات کہہ دے تو اس کو یا اس کے باپ کو گالی مت دینا، کیونکہ اس کے جواب میں وہ پھر تمہارے باپ کو گالی دے گا اور اس طرح سے تم اپنے باپ کو گالی دلانے کا سبب بن جاؤ گے۔ واضح رہے کہ یہ نصیحتیں باپ ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، والدہ کے حق میں بھی ان کا خیال رکھنا لازم ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ باپ کے آگے مت چلنا، اس سے وہ صورت مستثنا ہے جس میں باپ کی خدمت کی وجہ سے آگے چلنا پڑے، مثلا راستہ دکھلانا ہو یا اور کوئی ضرورت درپیش آ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے اور اس کا رزق بڑھائے، اس کو چاہیے کہ اپنے باپ کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اور ان کی خدمت میں لگے رہنے سے عمر دراز ہوتی ہے اور رزق بڑھتا ہے، بلکہ ماں باپ کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے بھی عمر دراز ہوتی ہے اور وسیع رزق نصیب ہوتا ہے۔ نئی نسل کے بہت سے نوخیز نوجوان دوست اور احباب بیوی بچوں پر تو بڑھ چڑھ کر خرچ کرتے ہیں اور ماں باپ کے لیے پھوٹی کوڑی خرچ کرنے سے بھی ان کا دل دکھتا ہے۔ یہ لوگ آخرت کے ثواب سے تو محروم ہوتے ہی ہیں، دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے جو عمر میں درازی اور رزق میں وسعت ہوتی ہے اس سے محروم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ خدمت کر کے اللہ کو راضی کر لیں، اور جن کے چلے گئے ہیں وہ والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ اس طرح اللہ پاک ان کو راضی کر دے گا اور اس کے لیے بخشش ہو جائے گی۔ اللہ پاک مجھے